دوسری بات جو آپ دھرنے والوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے سب سے اہم ظاہر ہے کہ میری اپنی جو اسٹیٹ ہے کشمیر ہے وہ ہے، اور کشمیر کا گریٹر کاز ہے، لہٰذا میری مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچے یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میرا قطب نما ویسے بھی سری نگر کے ساتھ ہے، جو سری نگر کے لوگ چاہتے ہیں میں وہی چاہتی ہوں، جو سری نگر کے لوگ کہیں گے میں وہی کہوں گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایکچول قربانیاں ہیں، جو پچھلے 8 دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے خون دیے ہیں، اور ان کی جدوجہد کو کم از کم مجھ جیسا آدمی جس نے اصل میں کشمیر کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، اس کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے لیے سب سے اہم بات، میرا قطب نما ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل جب میری بات ہوئی سردار امان خان صاحب کا جو تازہ بیان تھا اس کے بارے میں کہ جو تحریک آزادی کشمیر میں جو بندوق کا استعمال کیا گیا، جو مسلح جدوجہد شروع کی گئی، وہ اسپانسرڈ تھی، اس کے پیچھے کوئی اور تھا، اس پہ لوگوں کو بہت غم و غصہ ہے۔ سری نگر میں میری 2 لوگوں سے بات ہوئی جنہوں نے بہت تشویش کا اظہار کیا، اسی طرح جو یہاں پہ آزاد کشمیر میں لوگ ہیں جو تحریک کے ساتھ منسلک رہے ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، انہوں نے بھی بہت غم و غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ اٹروسٹیز ہندوستان کی طرف سے جو کی جاتی رہی ہیں ان کی وجہ سے ہے، جدوجہد اس وجہ سے ہے کہ حق خود ارادیت جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے اور کمیٹی آف نیشنز نے کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور وہ ہمارے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ہماری جدوجہد اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کسی اور نے اکسا دیا یا ہمیں اسپانسر کر دیا یا ہمیں ہتھیار دے دیے تو جدوجہد شروع ہوئی۔ یہ نیریٹو تو ہندوستان کا ہے، اور ہندوستان اس نیریٹو کو بہت اٹھا بھی رہا ہے۔ مجھے خود بھی اس سلسلے میں شدید تحفظات ہیں۔ وہاں پر لوگوں کی میس گریوز نکلی ہیں، ایسے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں جن کی میس گریوز نکلی ہیں، جو 2018 اور 19 میں یونائٹڈ نیشنز نے اپنی رپورٹس میں شائع کیا ہے۔ وہاں پہ 23 سے 2500 تک 2500 ایسی خواتین موجود ہیں جو ہاف وڈوز ہیں، مطلب انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے شوہر زندہ ہیں یا مردہ، وہ بیوہ ہیں یا بیوہ نہیں ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ ان کا راشن کارڈ حاصل نہیں کر سکتی، وہ ان کی پینشن کی حقدار نہیں ہیں، اگر وہ کسی سرکاری محکموں میں ملازم تھے، وہ ان کے بینیفٹس کی حقدار نہیں ہیں، وہ ان کی انہیریٹنس کی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ ان کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو ان کو 1/8 حصہ ملے، اور ان کے نرینہ اولاد کو 2 حصے ملے، اور ان کی بیٹی کو 1 حصہ ملے۔ نہ ان بچوں کو یتیم سمجھا جاتا ہے اور نہ وہ یتیم نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہ خواتین اور ان کے خاندان 2500 خاندان لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، لوگ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک کریں، لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اس کا مذاق اڑا دیا جائے۔ وہاں پہ عصمت دریاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے 1991 میں 2 پورے گاؤں جو جڑواں گاؤں تھے کنن اور پوش پورا، وہاں پہ خواتین کی مل کر میس ریپ کیا، اجتماعی عصمت دری کی۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ ہم ان کو ان کی جدوجہد کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ ہماری کوئی اور سپانسر کر رہا ہے اور کسی اور کی طرف سے یہ جدوجہد ہو رہی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو خود بھی بہت برا لگتا ہے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جدوجہد، جس میں ابھی خود اللہ نہ کرے کہ کبھی کمپیریزن کا موقع آئے، اللہ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سپانسرڈ جدوجہد ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا سوچیں جنہوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی ہیں، جنہوں نے اپنے ہر گھر میں ایک شہید ہے، انہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی جدوجہد جو ہے وہ انڈیجنس نہیں ہے، وہ حقیقی نہیں ہے اور وہ سپانسرڈ ہے، تو ظاہر ہے انہیں تکلیف ہوگی۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جو سردار امان خان تو خود ریپرزینٹ کرتے ہیں JKLF کو، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ وہ جماعت ہے جس نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا اور ساری بات کو ڈسکریڈٹ کرنا اور یہ کہنا کہ خود یاسین ملک صاحب کی جو جدوجہد ہے، جو JKLF کی جدوجہد ہے وہ سپانسرڈ تھی اور وہ ہتھیار کسی سے کیونکہ ان کو مل گئے تھے یا پیسے مل گئے تھے اس وجہ سے انہوں نے وہ جدوجہد شروع کی، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ کسی بھی اینگل سے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگوں کی جدوجہد کو ڈسکریڈٹ کرنے اور ان کا مذاق اڑانے کی بات ہے۔ میں لوگوں کے تحفظات آپ تک پہنچانے کی پابند ہوں کیونکہ وہ امانت ہوتے ہیں، اور ان کے اس بیان سے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے بیانیے کو تقویت ملی ہے، وہ تو پہلے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یاسین ملک صاحب ہیں ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے فنڈنگ لیتے رہے اور پاکستان کی طرف سے اسلحہ لے کے پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن اس طرح کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے JKLF کے جو بھائی ہیں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں، جدوجہد میں ایسے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں
مسلح جدوجہد کی حامی ہوں. ہم تو ہیں ہی ڈپلومیٹ, تو ہم تو بات ہی لکھائی کے ذریعے, آرٹیکلز لکھ کے, منہ زبانی بول کر اپنی طرف سے مسئلہ کشمیر کے لیے کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جدوجہد آزادی میں بہت سارے فیزز ہوتے ہیں. بعض اوقات مسلح جدوجہد کا بھی فیز آتا ہے, 1947 میں بھی آیا تھا. درمیان میں ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ گول ایک ہوتا ہے, اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے, لہٰذا مختلف اسٹریٹجیز کشمیری اپناتے رہے ہیں, مختلف حربے, مختلف طریقے اپناتے رہے ہیں. ابھی بھی ریزسٹنس کا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے, بظاہر کام دکھائی دیتا ہے. اور اسی میں ایک سلسلہ جو تھا وہ JKLF کی طرف سے شروع کیا گیا تھا مسلح جدوجہد کا, جس میں بعد میں اور بھی جماعتیں شامل ہوئیں. بعد میں انہوں نے وہ اسلحہ چھوڑ دیا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا, ڈسکریڈٹ کرنا کہ یہ اسپانسرڈ تھا, مجھے خود بھی اس پہ اعتراض ہے, اور اس پہ بہت سارے لوگوں کے بھی بہت سارے اعتراضات ہیں. ممکن ہے کہ آپ کو میری بات پسند نہ آئے, اور لیکن ہر شخص کو اپنے نظریات کا اظہار کرنے کا حق ہوتا ہے. اور میں پھر یہ بات دہراؤں گی کہ میرا بنیادی نظریہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے. میں اپنا قطب نما وہیں پہ سیٹ رکھتی ہوں. اس لیے میں اپنے جو خیالات ہیں ان کو آسیہ ہند کی طرح کہوں گی کہ مجھے ریمورس نہیں ہے, میں اپنے خیالات کے لیے شرمندہ نہیں ہوں. یہی میرے اوریجنل خیالات اور نظریات ہیں. تھینک یو ویری مچ. مزید کوئی اپڈیٹ ہوگا تو پھر دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.